اس شب میں کیا ہوا ہے؟ اس ایک رات نے کچھ لوگوں کو 1000 رات کا سفر طے کروا دیا ہے۔ وہ امام جانتے تھے کہ آتش عشق جو ہے وہ اس کو کیسے جو ہے وہ روشن کرنا ہے، اور وہ روشن ہوئی۔ شب عاشور خود غور کرنے کی شب ہے۔ کربلا جو ہے وہ اصل میں ایک دعوت ہے، آپ کو ایک انویٹیشن ہے حق کی طرف۔ کیا پسر سعد نہیں سوچ رہا ہوگا؟ دعوت عمومی طور سے تھی لیکن ہر ایک نہیں آیا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا اتنے ظاہراً بہت اچھے نہیں ہیں اور اعمال ان کے یا دیندار، لیکن مجالس اور عزاداری ہے اور برپا کرتے ہیں۔ اب یہ برپا کرنا ہی کمال ہے، یہی در پہ آنا کمال ہے، یہی گریا کمال ہے، یہی آنسو جو ہے وہ بہرحال انسان کو منقلب جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ راتیں بہت ساری انسان کی زندگی میں آتی ہیں، مگر کچھ راتیں انسان کی زندگی کو موقع دیتی ہیں کہ وہ اپنی تقدیروں کو بدل لے۔ آج کی رات بھی انہی میں سے ایک رات ہے، وہ رات کہ جو کئی لوگوں کی قسمت میں آتی ہے۔ اگر کوئی امام کے فرمان پر لبیک کہہ دے، وہ اپنے وجود سے نکل کر اپنے امام پر قربان ہو جاتا ہے۔ یہی رات کی زندگی کو بدل سکتی ہے، یہی رات اسے ہزاروں سال تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے آج کی رات امام کے ساتھ لبیک کہا، آج ہم انہیں ہزاروں سال بھی یاد کرتے ہیں۔ یہی کامیابی ہے، یہی نصرت ہے۔ اسی رات پر گفتگو کرنے کے لیے یہ رات ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے اور ہمیں اس سے کتنا استفادہ کرنا چاہیے، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کی رات اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان میں موجود ہے مولانا جون عابدی صاحب اور مولانا وقار اعظمی صاحب۔ جی مولانا، جیسا کہ جانتے ہیں کہ مصائب اور مصیبتوں کے ایام چل رہے ہیں، اور آج وہ رات ہے کہ جہاں امام نے مہلت مانگی۔ کیا حقیقتاً امام نے مہلت مانگی تھی یا امام نے ہمیں مہلت دی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ یقیناً یہ شب عاشور غضب کی شب ہے، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بھی آپ نے کہا کہ مولا نے مہلت اس شب میں مانگی ہے یا مہلت دی ہے۔ ظاہراً کہا جاتا ہے کہ مولا نے مہلت مانگی ہے، لیکن اگر اس کے باطن کو دیکھا جائے تو مولا ہم کو مہلت دے رہے ہیں۔ مولا ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ حسین بہت رؤوف ہیں۔ مولا عبداللہ حسین علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ امام سے دریافت کیا کہ امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حدیث ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، تو کیا دیگر ائمہ علیہ السلام والا امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیا آپ لوگ سفینۃ النجات نہیں ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا کہ ہم سب سفینہ نجات ہیں، لیکن سفینہ حسین اوسع و اسرع، لیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع۔ سفینہ حسین تیز بھی چلتا ہے اور اس کے اندر وسعت بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن مولا نے ہم کو مہلت دی، وسعت یہ مہلت ہے۔ اور آج کی شب واقعی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی رات ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی رات ہے، اپنا تجزیہ کرنے کی رات ہے خود۔ یعنی وہ ایک شب عاشور گزر گئی جس نے ہمارے لیے بہت بڑا میدان فراہم کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں اگر اس شب کی طرف ہم نگاہ کریں، مولا نے وہاں پہ اس وقت بھی لوگوں کو مہلت دی تھی، خالی مہلت مانگی نہیں تھی کہ مجھے نماز اور تلاوت قرآن سے بہت محبت ہے، بلکہ مولا دوسروں کو بھی وہاں پر مہلت دے رہے ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر، جناب مسلم ابن اوسجہ اور دیگر بریر زہیر، یہ سب ان کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی تھا۔ ان لوگ مولا سے آشنا تھے، رہے تھے مولا کے ساتھ،
مولا کائنات کے ساتھ رہے تھے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کی معرفت تھی ان کے ساتھ رہے تھے. مولا جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں، یہ تو ہیں ان کے ساتھ معرفت رکھتے ہیں. مولا ایک شب کی مہلت دے رہے ہیں حر کو، حر کے بھائی مصعب کو، حر کے غلام، حر کے بیٹے علی کو، حر کے غلام غرہ کو. یعنی ظاہراً مشہور ہے کہ جناب حر خالد آئے تھے جی اور جناب حر کے بیٹے، لیکن اگر بھائی مطالعہ کریں تو جی بھائی بھی آئے تھے اور غلام جناب غرہ بھی آئے تھے. اگر اس کو آپ معذرت آپ کی قطع کلامی، اس کو یوں دیکھا جائے کہ مولا نے پہلے جو ہے یعنی خود کربلا جو ہے وہ اصل میں ایک دعوت ہے، یعنی آپ کو ایک انویٹیشن ہے حق کی طرف، ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے. جی. اور یہ معاملہ مطلب امام نے پہلے سے شروع کیا ہے، یعنی جو امام نے شروع میں لوگوں کو خط لکھے ہیں اور اس کے اندر لوگوں کو بلایا ہے، اصل میں خود کربلا ہر سال جو تکرار ہو رہی ہے وہ بھی اسی معنی سے ہے. تو اس میں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہرحال امام نے لوگوں کو اور بھی لکھا اور لوگوں کو دعوت دی، اور پھر اس میں سے شروع ہی سے کچھ لوگ آئے ہیں، یعنی کئی لوگوں کو بلایا گیا، کئی لوگوں کو مطلب شاید لوگ تو آئے بھی صحیح، لیکن کیا سب لوگ اس چیز کو سمجھ پائے یا نہیں سمجھ پائے. جی یعنی دعوت عمومی طور سے تھی لیکن ہر ایک نہیں آیا ہے. کچھ آئے بھی ہیں اور کچھ لوگوں نے قبول کیا. کچھ لوگوں کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دعوت دی ہے، جناب حر آ گئے، لیکن اسی رات پسر سعد عمر سعد کا 20 افراد کے ساتھ آیا ہے. عمر سعد پھر گفتگو ہوئی ہے تو پسر سعد اور ساتھ میں 2-4 ہی افراد اس کے ہیں. ادھر سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی جناب عباس ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جناب علی اکبر ہے. گفتگو ہوتی ہے. گفتگو ابھی انشاءاللہ جو اہم پوائنٹ اس میں جو ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کرتے ہیں لیکن قبول نہیں. یعنی بات وہی ہے کہ ایک تو دعوت دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، لیکن سامنے انسان اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرے کہ اس دعوت کو قبول کر سکے. اور آج بھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال آج کی رات میں اور آج کے ایام میں، آج کے سالوں کے اندر ہمیں یہ جو موقع ملتا ہے تو ہم یہاں پر انہی چیزوں کو اپنے اندر کوشش کریں کہ ایجاد کریں کہ ہم اس بات کو امام کو لبیک جو ہے وہ کہہ سکیں. تو اور جی فرمائیں. معذرت چاہتا ہوں، یہ بہت یعنی بڑی اپارچونیٹی ہے یہ شب، آج کی شب. اگر ہم بعض مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان ایام کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں، جبکہ خود شب عاشور خود غور کرنے کی شب ہے، فکر کرنے کی شب ہے، سوچنے کی شب ہے کہ اس شب میں کیا ہوا ہے، کیسی نہیں. اس ایک رات نے کچھ لوگوں کو 1000 رات کا سفر طے کروا دیا ہے. یعنی بالکل زیرو رو ہو گئی یہ چیز، زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے. مثلا آپ دیکھیں 2 کیریکٹر ہم کو مل رہے ہیں. ایک کیریکٹر جناب حر کا ہے کہ جس نے رات کو سوچا. بھئی ہم روایت میں دیکھتے رہتے ہیں، علماء اور ذاکرین سے بھی سنتے رہتے ہیں، اور آپ نے بھی یقیناً اس کو پڑھا بھی ہوگا اور کیا کہتے ہیں مومنین کے لیے بھی اس کو بیان کیا ہوگا کہ جناب حر رات بھر ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اس کو صرف مصائب کا گوشہ میں سے نکالتے ہیں کہ صدائے الاتش سن رہے ہو بیٹا کہ نہیں سن رہے ہو، لیکن در حقیقت خالی صدائے الاتش کی بات نہیں ہے. حر غور کر رہے ہیں، حر سوچ رہے ہیں اپنی سرنوشت کے بارے میں، اپنی کہ آگے اپنے انجام کے بارے میں. ایک طرف حر ہے، کیا پسر سعد نہیں سوچ رہا ہوگا؟ کیا پسر سعد کی آنکھوں میں اصل بات یہی ہے کہ یہ رات یا یہ اپرچونٹی، یہ موقع، یہ ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے. کیا وہ اپنی زندگی میں تفکر فکر کرتا ہے کہ کیا جس راستے پر ہے وہ راستہ اس کا صحیح ہے؟ کیا وہ جس راستے پر چل رہا ہے اس کا راستہ صحیح ہے؟ اور یہی پیغام آج ہمارے لیے جوانوں کے لیے بھی ہے کہ کیا وہ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، گو کہ وہ آج مطلب ان ایام ظاہر جو گزر رہے ہیں، اور انہی ایام کے اندر مثال کہ وہ مجلس میں بھی آتا ہے، عزاداری میں بھی آتا ہے، بیٹھتا بھی ہے، کیا مجلس حسینی اس کے ذہن کو، اس کی ذہن کے اندر فکر ایجاد کر رہی ہے؟ کیا وہ یہ تفکر کر رہا ہے کہ آج اگر میں شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب پہنچ چکا ہوں تو کیا میں اس نہج پر ہوں؟ کیا میرا مقصد، میری حیات یہ ہے کہ کل آنے والا دن یا آنے والی زندگی یا آنے والی صبح یا صبح ظہور جو
انشاءاللہ جلدی ہو، کیا میں امام کی طرف ہوں گا، امام کے رکاب میں ہوں گا؟ تو یہاں میرے خیال میں انسان کو جو موقع ملتا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی جو روزمرہ زندگی ہے وہ گزر کیسی رہی ہے. جیسا کہ امام حسین علیہ السلام خود بھی فرمایا کہ اپنے سامنے والوں لوگوں کو کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تمہارے شکم جو ہے وہ حرام سے ہو رہے ہیں. یہ خود ایک نوک ہے، ایک سمجھ لیں کہ ایک بیداری ہے کہ کیا خدا نخواستہ آج ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی حرام میں ملوث تو نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارے لیے بھی فکر کرنا کہ جیسے حضرت حر نے فکر کیا اور تفکر کیا، اور یہ آسان نہیں ہے. یعنی وہی آپ کی بات ہے کہ انسان پوری زندگی ایک طرف، دن تک ایک طرف، ہدف تک ایک طرف، اور رات اس کے اندر. اور البتہ اس میں بڑے بڑے علماء جو حضرت حر کے لیے جو بیان کرتے ہیں اس میں جو کمال اور معنویت جو ہے وہ اس میں ہے کہ جو انہوں نے جب کارواں روکا تھا اور اس میں جب انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ توفیق ہوئی ہے جناب جس نے بدل دیا. اور وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا تھا کہ تمہاری ماں تمہارے اعضاء میں بیٹھے، یعنی امام ہادی ہیں، امام ہدایت کا چراغ ہے. امام کی زبان مبارک سے کچھ بھی نکل رہے گا وہ ہدایت کے لیے. یعنی وہ ایک جملہ جو امام جانتے تھے کہ آتش عشق جو ہے وہ اس کو کیسے جو ہے وہ روشن کرنا ہے، اور وہ روشن ہوئی. اور شب عاشور جب حر جو ہے وہ اپنے آپ کو، یہاں توفیق جو ہے وہ در اہل بیت سے ہی ہے. انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہرحال منسلک رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا اتنے ظاہراً بہت اچھے نہیں ہیں اور اعمال ان کے یا دیندار، لیکن مجالس اور عزاداری ہے اور برپا کرتے ہیں. خوب یہ برپا کرنا ہی کمال ہے. یہ چیز انسان کے اندر انقلاب پیدا کرنا کمال ہے، یہی در پہ آنا کمال ہے، یہی گریا کمال ہے، یہی آنسو جو ہے وہ بہرحال انسان کو منقلب جو ہے وہ کر دیتا ہے. بس یہاں پہ ایک نقطہ مجلس کے حوالے سے عرض کر دوں کہ ہم لوگوں نے کتنی مجلسیں سنی ہیں، کتنی مجلسیں سنتے ہیں، کتنی مجلسوں میں جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، عوام ہماری جو ہے وہ شرکت کرتی ہے. اور واقعی یہ سوچنے کی شب ہے کہ ان مجلسوں نے، یعنی وہ ایک جملہ اگر انقلاب پیدا کر سکتا ہے جناب حر کے اندر، تو یہ جو مجلسیں ہم جا رہے، ایک تو ادھر سے مولانا نے یہ کہا تھا کہ جب آپ، جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ہماری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے پیٹ آرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو یہاں پر یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اتنی مجلسیں سننے کے بعد ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے. اتنی مجلسیں سننے کے بعد جو ہے وہ ہمارے اندر انقلاب پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے. حر کے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے صرف ایک جملے سے. پھر اس طرف اگر پیسر ساتھ کو ہم دیکھیں تو وہاں پر مولا آفر دے رہے ہیں اس کو، جنت کا آفر دے رہے ہیں، اس کی عاقبت بخیری کا جو ہے وہ آفر دے رہے ہیں، دنیا کی آفر دے رہے ہیں. یعنی مولا نے کہا میری طرف آ جاؤ، تو کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ ہم کو ہمارا گھر یہ لوگ برباد کر دیں گے. میں گھر دوں گا تمہیں، ہمارا مال برباد کر دیں گے یہ لوگ، فیملی کو تم کو ماں اپنے پیسے سے میں تمہیں جو ہے وہ مال دوں گا، سب کچھ دوں گا تمہاری فیملی. پھر مولا نے جب کہا میری یہ ماننے والا نہیں، یہ نہیں آئے گا ہماری طرف. مولانا نے کہا کہ تم جو ہے پھر کیا کہتے ہیں اللہ کی لعنت کی ہے تمہارے اوپر. اور اس کے بعد پھر مذاق کر رہا ہے، وہ شہر رے کے بارے میں بات کرتا ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ رے کی تم جو ہے وہ ایک گندم بھی جو ہے رہ کا تم کو نصیب نہیں ہوگا، اور اللہ تم کو ذبح کرے تمہارے بستر کے اوپر. یہ بددعا دی ہے. اور پھر اس کے بعد وہی ہوا اس کے ساتھ. یہاں پر جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ رے جو ہے وہ ایک اصول بن گیا، ایک منفی جو ہے کہ ہم سب کے دلوں میں بھی جو ہے وہ ایک شہر رے ہے، ایک شہر رے بسا ہوا ہے. ایک خواہشات کی دنیا ہے، ایک چیز ہے کہ جو ہمیں واقعاً جب انسان آنا چاہتا ہے، اور ایک جوان کے پرسپیکٹو سے بات کریں آج کے کہ وہ چاہتا ہے امام کی طرف آئے، تو وہیں پر وہ خواہشات اور وہ چیزیں جو ہے نا اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ رکاوٹیں، وہ ہرڈلز اس کے آنا. اب وہاں پر ظاہر انسان ہے، انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، گھرا ہوا ہے، اور وہ لڑکھڑانا شروع کر دیتا ہے. پھر شیطان وسوسے کرتا ہے کہ تم تو دیکھو تمہارے اندر تو یہ ایبلٹی نہیں ہے. لیکن وہاں اس کو یہی کرنا ہے کہ ان ساری خواہشات کو روندنا ہے، یعنی ان سب پہ قدم رکھنا ہے کہ جو اس کو ڈیزگنیشن ملا ہے، جو اس کی پوسٹ ہیں، جو چیزیں جو امام کے راہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں، اسے اس کو چھوڑنا پڑے گا. جیسا کہ ایک طرف حضرت حر نے کیا کہ وہ ادھر سالار ہیں، سب کچھ ہیں،
ظاہری دنیا بھی مل رہی ہے, جو بھی چیزیں ہو سکتی تھی, لیکن سب پر جو ہے وہ قدم رکھا, کیونکہ ماہیت فطرت جو ہے, دیکھیں جیسے کہ آج کی شب ہے اور آج کی شب کے اندر آپ بہتر گفتگو مزید کریں گے کہ آج کی شب میں اصل میں سبمیشن ہے, اور وہ تب تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک امام کی معرفت نہ ہو. اور امام کی معرفت تبھی ہوگی کہ جب انسان امام کو پہچانے. امام کو پہچانے گا تب اس کے سامنے یہ دنیا کی چیزیں, چاہے وہ شہر رے کی دولت ہو, چاہے وہ کسی چیز کی سالاری ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, وہ انسان اس سے گزر جائے گا. لیکن ظاہر ہے جب اگر اسے معرفت نہیں ہے, اسے اس زندگی کی معرفت نہیں ہے, جیسے کہ ہم شہداء کی زندگیوں میں پڑھتے ہیں اور کہ وہ شہید فرماتے ہیں کہ میری جو ہے وہ زندگی میں یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے, محسن حجاجی نے بھی کہا کہ میری زندگی میں اگر کچھ کرنا ہے, جیسے انہوں نے امام حسین کے لیے کام کرتے تھے مسجد میں, امام بارگاہ میں, تو اگر کچھ کرنا ہے کم سے کم تو امام کی راہ میں اپنی گردن دینی ہے. یعنی یہ تب ممکن ہے کہ جب آپ امام کی پہچان رکھتے ہوں. امام کی یہاں ایک ہوتا یہی شہید محسن حجاجی کے سلسلے میں کہ ایک تو امام کی پہچان رکھتا ہو اور خود کو گمنام رکھے. شہید محسن حجاجی جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام سے عشق اور محبت کا عالم یہ ہے کہ جس جگہ پر رہتے ہیں, جس شہر میں رہتے ہیں, وہاں سے تقریباً 30-40 کلومیٹر دور جا کے وہاں کی ایک انجمن کی ممبرشپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعی ہمارے جوانوں کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہے کہ وہاں پہ جا کے ممبرشپ لیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ سب جانتے ہیں, اپنے علاقے میں تو سب پہچانتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم اس انجمن میں کام کریں گے, مجلسوں میں جو ہے وہ, اس کے بعد کہتے ہیں وہ کام تو جو سب سے زیادہ سخت کام اور ساتھ ساتھ قبلہ کہ کیا کہتے ہیں, لیکن لوگوں کی نظروں میں نہ آنے والا. تو کون سا کام دیتے ہیں؟ وہ جو نظر اور نیاز بنتی ہے, اور اس کے بعد جو برتن دھونے والا کام ہوتا ہے, تو وہ کام لیتے ہیں جب سب لوگ چلے جاتے ہیں, جب کوئی نہیں دیکھنے والا, تو وہ بیسمنٹ میں جا کے برتن دھو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ کسی ان کے ساتھیوں میں جو ساتھ میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں بہت محنت کرتے ہو محسن, تو بہت محنت کرتے ہو, بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زحمت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے. تو پھر وہ جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ امام کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو پھر اپنی گردن دینی ہے. لرز جاتا ہے انسان. یعنی شہرت کے لیے انسان کام نہ کرے. آج جوان ہمارے کیا ہے کہ شہرت کے لیے ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ایک شعر رہے ہے جی, یہ بھی ایک شعر ہے زندگی کا. یہ بالکل یعنی شہرت کے لیے ہر طریقے سے, جس طریقے سے آج تو ہمارے جوان کے لیے ضروری ہے کہ آج کی شب سوچے اور اپنا شہر رہے کو نہ نکالے کہ پہلے ہمارا شہر رہے ہے کیا. ہمارا شہر رہے مال و دولت ہے, ہمارا شہر رہے شہرت ہے, ہمارا شہر رہے جو ہے وہ ہماری اکڑ, ہمارا تکبر, ہمارا غرور کیا ہے. اس کو ہم ڈھونڈیں, اس کو نکالیں اور اس شہر رہ سے اپنے دل کو دور کریں, اپنے آپ کو خالص کریں, اور اس کے بعد پھر یہی چینج ہوگا. یہی نائٹ آف چینج جو ہے وہ یہ رات. اگرچہ جو بھی امام حسین علیہ السلام سے متصل ہو جائے گا وہ خود بخود مشہور ہو جائے گا. اس لیے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہیں آج بچہ جانتا ہے, لیکن وہ اپنی زندگی میں جناب وہب کون تھے؟ ایک چرواہے تھے, کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن آ کے متصل ہو گئے امام حسین علیہ السلام سے. اور پھر دنیا میں آج جہاں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں جناب وہب کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. یعنی اس دروازے پہ اور اس وادی میں آ جانے کے بعد پھر انسان مشہور ہونا طے ہے. بس یہ کہ وہ چیزیں انسان نکال دے کہ جو اس راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. وجہ شہرت اصل میں بدل جاتی ہے, اور پھر اصل میں دنیا تو بہرحال کچھ بھی نہیں ہے. اصل تو جو معاملات ہیں وہ اس عالم کے بعد ہیں, جو کہ جو انسان کو آج کی شب جیسے کہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے بھیجا, تو وہ ٹیکسٹ جو تھا وہ کیا امام نے حضرت عباس سے کیا؟ جی, امام نے جو فرمایا ہے, اور شیخ مفید نے بھی اس کو نقل کیا ہے, اور کہ ارجع الیہم واستعملہم ہذہ الاشیاء. ارجع الیہم, اور ایک مہلت لیں, اس رات کی مہلت لیں. کس لیے؟ کہ لعلنا نصلی لربنا اللیلہ, تاکہ آج کی شب ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. یہاں جو ایک نقطہ ہے وہ ارجع
کیا ہے لفظ کہ ارجع الیہم واستمہلہم، مہلت لے. یہاں پہ جو شب عاشور کا اگر ہم یعنی روزے 9 محرم کا اگر ہم ایک جائزہ لیں تو وہاں پہ ہمیں ملے گا کہ فوج جوق در جوق آ کے ابن زیاد سے ملحق ہو رہی، ابن زیاد کی فوج سے ملحق ہو رہی ہے اور تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی 9 محرم تک، اور وہ امام سے قریب ہو رہے نہیں، بس نزدیک ہے کہ حملہ کر دیں ابھی. اور مولا نے بہت ہی حساس موقع پر آنے کے بعد جناب عباس کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے مہلت لو، یعنی بس حملہ شروع ہونے والا شب ہے. اس وقت اگر شب میں حملہ ہو جاتا تو رات کی تاریکی میں پتہ نہیں چلتا کس نے کس کو مارا، کون شہید ہوا، کون قاتل ہے، کون مقتول ہے. یعنی ایک تو امام نے اس بات کی طرف، اس دور اندیشی اور اس بصیرت، یعنی یہاں پر بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، مومنین کے لیے کہ حالات کا جائزہ لیں اور بہت صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کریں. ایک بات. دوسری بات جو یہاں پر کردار ہے مولا جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ کیا ہے کہ جا رہے ہیں اتنی ہی باتیں کر رہے ہیں، اتنی ہی باتیں کر رہے ہیں جتنی مولا کہہ رہے ہیں. اپنی طرف سے وہی جو سبمیشن ہے نا، مکمل طور پر مولا کے آگے تسلیم رہنے کا، اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ جتنا جو ہے وہ مولا نے کہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جی پھر اس کے بعد امام نے آگے ہدف بتایا کہ کیا کرنا ہے آج کی شب میں. وَنَدْعُو، پھر اس کے بعد وَنَسْتَغْفِرُهُ، دعا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے. کیوں؟ فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ وَتِلَاوَةُ كِتَابِهِ وَكَثْرَةُ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِغْفَارِ. یعنی یہ 4 چیزیں ایسی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کی شب میں 4 عمل کے لیے مہلت چاہ رہا ہوں. یعنی ایک عبادت کرنی ہے، جی، قرآن کی قرآن کی تلاوت، اور استغفار، نماز پڑھنی. اب ظاہر ہے دیکھیں یہ امام انسان کامل ہیں، عبد صالح ہیں، اور امام کی زندگی ویسی عبادت میں امام حقیقتاً میں یہ مہلت، جیسے کہ آپ نے شروع میں بھی کہا کہ بہت سارے ایسے تو لوگ تھے جو امام کی معرفت بھی رکھتے تھے، جانتے تھے، لیکن امام حقیقتاً یہ موقع ان کو دے رہے ہیں کہ جو ابھی کچھ قدم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور امام تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. امام نے مہلت ان کو دی ہے آج کی رات کہ وہ آج کی رات فکر تفکر کریں، عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور تاکہ امام سے جو ہے وہ منسلک ہو جائیں، امام تک پہنچ جائیں. میرے خیال میں ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر یہی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی جو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام تک پہنچیں، تو کیا ہماری شبیں ایسی ہیں کہ نہ صرف مطلب خاص کے شب عاشور، بلکہ ہم اپنی زندگی کی اور شبوں کو بھی دیکھیں. کیا ہماری شبوں میں دعا ہے، مناجات ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور گریہ ہے. خوب یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام تک ویسے بھی پہنچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک انسان ان چیزوں پر جو ہے وہ عمل کے. امام ہے، امام رحمت واسع ہیں، امام کا دسترخوان وسیع ہے کہ جیسے کہ امام کی کشتی وسیع ہے. امام چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں جستجو جو ہے وہ کرنی ہے. آج خال کر کے آج کے ماتی اپنے آپ کو امام سے کنیکٹ کرنے کے لیے وہ ایک چیز پیدا کرنی ہے کہ جو ان کے اندر پائی جا رہی ہے، جو ان کے ساتھ میچ کرتی ہے ہم کو لے جا کے. ایک عارف ہیں، میرا ذہن سے بھی اس وقت ان کا نام نہیں آ رہا ہے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا امام زمانہ کو دیکھا جا سکتا ہے، ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے؟ کہنے گے ہاں ملاقات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ پاک اور طاہر ہیں. تم بھی پاک اور طاہر ہو جاؤ. تم پاک اور طاہر ہو جاؤ گے اپنے آپ جو ہے، چونکہ وہ میچ جو ہے وہ فریکوینسی جو ہے میچ کر رہی ہے. دوستی کے لیے میچ ضروری ہے. اس لیے کہ وہ والی داستان جو شہید مطہری نے نقل کی ہے کہ ایک کوے اور ایک جو ہے وہ بگلے کی، سفید جانور ہے، ہنس سمجھ لیں. ہاں وہ دونوں ایک ٹانگ والا جو ہوتا ہے، دونوں دوستی جو ہے وہ کے اندر یہ جو میچ پایا جانا چاہیے، دونوں میں دوستی تھی. ایک بلیک رنگ کا ہے اور ایک سفید ہے. تو سوچا کہ بھئی کس طریقے سے ممکن ہے کہ ایک بلیک جو ہے وہ کوا ہے اور ایک جو ہے وہ مثلاً سفید کبوتر یا سفید جانور کوئی ہے، ان دونوں میں کیسے دوستی ہو سکتی ہے؟ جا کے نزدیک دیکھا تو دونوں لنگڑے تھے. یعنی ایک کوئی پوائنٹ ہونا چاہیے جو میچ کر سکے، جو ایک دوسرے کے اندر سلفیت پائی جاتی ہے. کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو امام تک پہنچائیں تو اس میں
ہم خاص طور پہ اگر آج کی شب خاص طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ امام نے موقع دیا، وہ شمع بھی جو ہے وہ بجھا دی گئی مگر کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہوا، اس میں گفتگو بھی ہے، حضرت عقیل کے بھائیوں کی گفتگو ہے، باقی اصحاب کی بھی گفتگو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ موت تو ایک ہی دفعہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی ایک دفعہ ہی موت ہے، تو ہم اس کو بہتر سے کیوں نہ جی، اور یہ کیونکہ سعید ابن عبداللہ ہاں سعید نے یہ کہا ہے، بات کہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اصل وہی ہے کہ جو موت کی حقیقت سے واقف ہو، یعنی موت اختتام نہیں ہے، موت جو ہے وہ انتقال ہے، منتقل، اور وہ بھی اگر انسان امام کے ساتھ انتقال ہوتا ہے، وہ بھی یہاں پر وہی ہے کہ امامت شناسی بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج کی رات اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد کرے، اور آزادی کس سے کرے؟ خود یہ اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کن چیزوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، میں کن چیزوں سے گرفتار ہوں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کی برائیاں بھی ہیں، جہاں اچھائیاں بہت ساری ہیں، جس طرح یہ پروگرام اور ساری چیزیں جاتی ہیں، وہ بہرحال اس کے اپنے نقصانات ہیں سارے، میں کیا اپنے آپ کو اس سے آزاد کر رہا ہوں؟ خدا نہ خواستہ کوئی اور میرے کام ایسے ہیں کہ جو حدود الہی کو کراس کرتے ہیں اور جس سے میرا امام راضی نہیں ہے۔ دیکھیں بات وہی ہے کہ مجھے اپنے اندر ان صلاحیتوں کو، ان چیزوں کو پیدا کرنا ہے کہ جو میرے امام کے قریب کر سکیں، اور وہ امام کی رضا ہے۔ کیا امام رعوف اور مہربان ہے، جس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت تک جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ حتیٰ جو علماء کہتے ہیں کہ جب شمر ملعون امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر سوار تھا تو مختل نے لکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ ہے کہ یرفسو برجلہ، یعنی ایک عجیب جملہ ہے، یعنی واقعاً کہ پہلے امام علیہ الصلوۃ یلو کو بلسان ہی من العطش، اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام ہونٹوں پہ زبان پھیر رہے تھے، ویطلب الماء، پانی طلب کر رہے تھے۔ یہاں پر آ کے علماء کہتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا پانی پینا چاہ رہے تھے؟ نہیں، پینا نہیں چاہ رہے تھے۔ امام آخر وقت تک اگر اس وقت شمر ملعون امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی دے دیتا تو شاید وہ ہدایت پا جاتا۔ ہاں، یعنی امام اپنے ہر عمل سے، فعل سے، اپنے ہر لمحے تک امام جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے آخری وقت تک۔ آیت اللہ گل پیگانی سے متعلق ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، آغا پناہیان کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ روز عاشور مولا کے وہ آغا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ گریا کر رہے تھے بہت، اور پھر وہ وہی تقریباً وقت کیا کہتے ہیں عصر تھا، تو ایک مرتبہ وہ متوجہ ہوئے آغا گل پیگانی، تو کہنے لگے کہ جانتے ہو کہ آخری وقت میں میرے جد نے اس وقت کیا دعا کی تھی، کیا کہا تھا؟ کہتا کہ کہنے لگے پروردگار، یعنی دیکھیے رحمۃ اللہ واسعہ کی مثال کتنی، آخری وقت میں شمر مولا کے پشت پر سوار ہے، ان کے جو سینے پر سوار ہے، ان کو شہید کرنا چاہتا ہے، تو مولا وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا پروردگار کو مخاطب نہیں سن رہا ہوگا، شمر ضرور سن رہا ہوگا، مطلب اللہ کو مخاطب کر کے پروردگار تجھ سے میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ سارا وعدہ میں نے نبھا دیا، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی جان دے دوں گا، میں اپنے خانوادے کو قربان کر دوں گا، اپنے بچوں کو قربان کر دوں گا، آگے بھی ہمارے جو اہل خانہ اسیر ہوں گے، سارا میں نے قربان کر دیا، پروردگار اب تو اپنا وعدہ نبھا دے۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ اب میرے نام پر تجھ سے اگر کوئی ہدایت مانگے گا اور تجھ سے نزدیک ہونا چاہے گا تو میرے نام پر تجھ سے اپنے نزدیک آنے دینا۔ اللہ، صبح عاشور جنگ ہوتی ہے، اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں بچتا ہے، حل من ناصر کی صدا بلند نہیں ہوتی امام حسین علیہ السلام کی۔ یہ تمام چیزیں سوچنے کے بعد کچھ بچتا ہے ہمارے پاس کہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ کہ امام حسین علیہ السلام کیا کون سی مخلوق ہے اللہ کی، کیا دیا ہے اللہ نے، کون سی نعمت دی ہے۔ ابھی ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ ہم تو اتنے بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، مولا نے اس موقع کے اوپر جو حل من ناصر انسان کوئی نہیں وجہ، عباس بھی شہید ہو گئے ہیں، قاسم بھی شہید ہو گئے ہیں، سارے کے سارے اصحاب چاہنے والے شہید ہو گئے ہیں، کوئی نہیں بچا۔ اس کے باوجود دو بھائی ہیں وہاں پہ، خارجی ہیں، خوارج ہیں، مولا کائنات سے جھگڑا کر، مولا کائنات سے جو جنگ کر چکے ہیں، سب کچھ ہیں، ابو الحطوف ابن حارث یا حرث اور سعد ابن حرث، دونوں بھائی آپس میں جنگ کر رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب مولا کی حل من ناصر کی آواز آئی نا، تو
وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ کیوں کر رہے ہیں حسین سے؟ جنگ اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ جنت میں جائیں گے. کیا فرزند پیغمبر کو قتل کر کے ہم کو جنت مل سکتی ہے؟ اللہ تو ہدایت. دوسرا بھائی کہتا ہے چلو پھر. تو اب یہاں پر وہ کہتا ہے اب چلیں، اس وقت چلیں جب سب وقت. لیکن اب دیکھیں جب اب حسین کی رحمت اللہ واسعہ ہونے کی یہاں پر جیسے ہی آئے مولانا قبول کر لیا، وہ شہید ہو گئے. وہ شہید ہو گئے. یعنی کوئی بھی وقت کسی بھی وقت انسان کو دیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابھی اب دیر ہو چکی ہے. یقیناً. تو اور یہ بہرحال اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ دروازہ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ ہمیں بھی خدا نے یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ ہمارا بھی کوئی دنیا سے چلا جائے تو مجلس حسینی کرتے ہیں. اور یہ مطلب یہ ہمیشہ سے یہ دعوت ہے، یہ ہمیشہ یہ دروازہ کھلا رہتا ہے، یہ در کھلا رہتا ہے کہ آئیے تم بھی اگر ہدایت چاہتے ہو تم بھی. اس لیے آپ دیکھیں مراجع کرام اور علماء اور عرفاء نے بہت تاکید کی ہے عزاداری کی، گریے کی، خاص طور پہ مجالس کی، کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں بیان کیا ہوگا کہ بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے ایک عارف وارستہ با تقویٰ پرہیزگار تھے، ان کو خواب میں دیکھا مجلس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور مجلس کے باہر کھڑے ہو کر جو ہے وہ خواب میں ان کو یہ تو تھا کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ میں جو مجلس میں روئیں گے گریا کریں گے میں ان کے آنسوں کو سمیٹنے آیا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ اس عالم میں یعنی عالم برزخ میں آنسو نہیں ہے، گریا نہیں ہے. گریا سید الشہداء جو ہے وہ اسی دنیا میں ہے، اسی زندگی میں ہے. آپ یہیں رو سکتے ہیں، وہاں تو ریوارڈ ہے. روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریا ہوتا ہے تو چونکہ گریا کی بات آ گئی تو میں عرض کروں، اور آج کی شب گریا کی شب بھی ہے، رونے کی شب بھی ہے، شب ہے. یہ گریا ہی ہم کو تبدیل کرنے والا ہے، یہی ہم کو چینج کرنے والا ہے. تو کہتی ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ ہر مجلس میں، ہر شب کہیں پر بھی کوئی مجلس ہوتی ہے تو ایک رومال لے کے آتی ہیں، اور اس رومال میں امام حسین علیہ السلام پر گریا کرنے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں، اور جمع کرنے کے بعد جنت میں لے جاتی ہیں. اور جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے حیوان، اور حیوان یعنی ایسا پانی کی جو انسان کو دائمی اور ابدی بنا دیتا ہے، ہمیشہ اس میں ان آنسوؤں کو ملا دیتی ہیں. یہ اہمیت آنسو جو ہے وہ ابدی حیثیت حاصل کر لیتا ہے. پھر اگر یہ گریا اپنے کو تبدیل کرنے کے ساتھ ہو کہ اب ہم جو ہے وہ حسینی ہو رہے ہیں، اب ہم جو ہے حسین والے ہو رہے ہیں، اب ہم ہماری زندگی، یہ جو ایک ہی زندگی ہے نا ہمارے پاس، یہ سانسیں جو ہماری ہیں وہ ایک سانس ایک ہی بار آتی ہے. جناب سعید ابن عبداللہ کی مثال ابھی آپ نے یہاں پہ دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی ایک ہی بار. جب مولانا نے کہا کہ چلے جاؤ، اور جب چراغ جلایا دوبارہ دیکھا سعید سامنے بیٹھے، ان سعید کہہ رہے ہیں کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے چلے جائیں، یہ زندگی ایک بار ملی ہے اور یہ موت ایک بار یعنی. اب غور یہ کرنا ہے کہ اس موت کو اور اس زندگی کو کہاں پر گزارنا ہے اور کس کے اوپر گزارنا ہے، کیسے گزارنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کی شب جو ہے وہ جہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر یقیناً شب عہد بھی ہے اور حجت بھی امام نے جیسے تمام کی ہے. تو آج کی شب جو ہے وہ انسان کو عہد و پیما ہے، انسان جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اعمال کوئی خاص شب عاشور کے خاص طور پر شب عاشور کے متعدد اعمال ذکر کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک تو سب سے اہم عمل جو یہ ہے کہ آج کی شب انسان احیا کرے، رات بھر جگ کے اعمال کرے. جیسا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، نماز، دعا، استغفار، تلاوت قرآن. ہمارے یہاں مجلس و ماتم، جلوس میں شرکت کرتے ہیں مومنین، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ساتھ میں یہ اعمال بھی ذکر کیے گئے. مثلاً ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص رات بھر جگ کے عبادت کرے تو گویا اس نے فرشتوں والی عبادت انجام دی ہے.
آج کی شب شب عاشور میں. اسی طریقے سے ایک نماز کا ذکر کیا ہے کہ جس میں 100 رکعت نماز ہے. الحمد کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے, اور نماز کے بعد 70 مرتبہ, یعنی جب 100 رکعت نماز ہو جائے تو 70 مرتبہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس نماز کو پڑھے گا جب وہ مرے گا تو خداوند متعال اس کی قبر میں خوشبو قرار دے دے گا, اور قیامت تک اس کی قبر میں نور نازل ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. بہرحال یہ یقیناً تبھی ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ معرفت اور شناخت کے ساتھ جو ہے وہ آج کی شب پہنچے. گو کہ گفتگو تو بہرحال آج کی شب ہم ساری رات بھی آج کی شب پہ گفتگو کریں تو بھی کم ہے, کیونکہ یہ وہ شب ہے جس نے ہزاروں سالوں سے جو ہے وہ تاریخ کے دامنوں کو چیر دیا, اور کئی سالوں کئی حاکم اور کئی حکومتیں آئیں کہ جو آج کی شب کو مٹانا چاہیں, مگر کوئی مورخ نہیں لکھ پایا کہ آج کی رات کوئی امام کو چھوڑ کے گیا, اور جو امام کے خیموں میں تھا وہ امام کے خیمے میں ہی رہا. اور یہی ایک خوبی ہے کہ امام کو جو پہچان لیتا ہے وہ امام سے جدا نہیں ہوتا. وقت کیونکہ بہت تھوڑا سا ہے, میں چاہوں گا تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے قطع کلام. ایک بات یہاں پہ اس شب سے متعلق نہیں, ایک تو یہ جو اعمال بتائے گئے ہیں خود یہ اعمال ہمارے لیے جو ہے مددگار ثابت ہوتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں ہماری کہ ہم اپنے جو تبدیلی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے یہ اعمال بہت پہلا اسٹیپ ہے اور اس کے لیے ضروری ہے. دوسری چیز یہاں پر جو ہے وہ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں, اس چین سے متعلق ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ایک تھوڑی سی بات ہماری گفتگو 2-3 منٹ کی ہو جائے کہ یہ رات جو ہے وہ ہمارے اوپر جب حجت تمام کر رہی ہے مکمل طور پر کہ سامنے اب تم کو جو ہے کسی بھی حالت میں کسی بھی, یعنی جب مسلم نے عقیل کی بات کریں, ان کے اولاد کی بات کریں یا ان کے بھائیوں کی بات کریں, جناب عقیل کی اولاد کی بات کریں, ان کے بھائیوں کی بات کریں, یا پھر جو ہے وہ اصحاب کی بات کریں, جو ان کی باتوں سے ہم کو مل رہا ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک جگہ پہ کہ امام کی نصرت, جب امام چراغ بجھا دیا اور کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے, تو یہاں پہ یہ شب ہم کو یہ ثابت کرنے کا بھی موقع دیتی ہے کہ امام کی طرف سے ہمیں سند مل جائے کہ ہم امام کے ناصر, ہم حسین کہہ رہے ہیں, امام بھی کہیں کہ ہاں تم حسینی ہو. اور دوسری بات یہاں پر یہ کہ شکر کا مقام ہے, اب ہم حسینی بن گئے ہیں, اب ہم امام حسین علیہ السلام سے منسلک ہو گئے ہیں, تو موقع مل گیا. تو یہ غرور کا مقام نہیں ہے, یہ فخر کا مقام نہیں, بلکہ یہ شکر کا مقام ہے. کہہ رہے ہیں کہ امام کے صحابی کہہ بھی رہے ہیں وہیں پہ کہ الحمدللہ الذی اکرمنا بنصرتک, پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے آپ کی نصرت کا ہم کو جو ہے. تو اب یہاں پر ہمارے لیے کہ ہم حسینی ہو گئے ہیں, یہ مقام محفوظ رکھ لینا, اس کو محفوظ کرتے جانا, اس کی بہت ضرورت ہے یہاں پر. اور یہ دیکھیں تبھی ممکن ہے خاص طور پر کہ ایک تو ہم ان ایام میں آپس میں جڑیں, اور جو چھوٹے چھوٹے سے انسان کے اختلافات اور ڈفرینس ہے اس کو ختم کریں, کیونکہ ہاں انجمن کے, ٹرسٹ کے اور آپس کے, انسان کے بہرحال آئیڈیالوجی کے اندر ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, لیکن حسین علیہ السلام تو ایک ہی ہیں, کربلا تو ایک ہی ہے, حب الحسین یجمع ہونا ہے, حسین کی محبت سب کو جمع کرتی ہے. میرے خیال میں ہم اس جمع ہونے کی طرف بڑھیں, اور اخلاق اور کردار یہی سکھاتا ہے کہ جب ہم امام حسین کی طرف آ رہے ہیں تب ہمارا اپنا کوئی وجود یا اپنی حیثیت نہیں ہے. جب ہم کربلا کی طرف آ رہے ہیں تو ہماری اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, ہم صرف حسینی ہیں اور ہم سب حسینی برابر ہیں. وہاں جون بھی جو ہے وہ مقام وہی رکھتے ہیں جہاں حبیب ابن مظاہر جو ہے وہ مقام رکھتے ہیں. تو یہی چیز اگر ہم اپنی ذات میں پیدا کریں, میرے خیال میں ہم اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام پر بنا کر سکتے ہیں. ہمارا امام آج بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے, اور آج کی شب ہمیں یہی دعوت دیتی ہے. عزیزان محترم, گو کہ گفتگو جو ہے وہ جتنی کی جائے وہ کم ہے, اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر ہزاروں سالوں سے قلم جو ہیں وہ نہیں ختم ہو رہے, نہ کتابیں ختم ہو رہی ہیں, نہ تقریریں, نہ الفاظ, کیونکہ حسین علیہ السلام نے وہ کام انجام دیا ہے کہ جسے دنیا سمیٹ ہی نہیں سکتی ہے. اور یہ اس عالم میں جب چیزیں ظہور کریں گی تو پتہ چلے گا کہ کس نے امام حسین کا ساتھ کیسے دیا. آئیے آج کی شب ہم بھی یہی عہد کریں کہ ہماری زندگی میں بھی اگر کوئی شمع
گل ہوتی ہے اور دوبارہ جلائی جائے گی تو ہم اپنے آپ کو امام کے خیمے میں پائیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔